امریکی خاتون کے پاکستانی عوام کے حوالے سے مثبت خیالات نے دنیا کو ہماری مہمان نوازی کا ایک نیا پہلو دکھایا۔ ہمیں ایک دو دن تو یہ لوگ اچھے لگتے ہیں جب ایز اے مہمان آتے ہیں، لیکن پرماننٹ ہماری جب زندگی میں آتے ہیں تو آپ کو بڑے کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں۔ شوق آپ کو بہت ہے کوئی انگریز پھنس جائے، پاسپورٹ مل جائے یا کوئی دوسری نیشنلٹی کی، بٹ یہ بڑا مشکل کام ہے۔ جو امریکی خاتون جو پاکستان آئی اور اس نے ایک نوجوان لڑکے سے شادی کا منصوبہ بنایا، لیکن یہ معاملہ ناکام ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست ڈاکٹر سمر حمدانی۔ ناظرین، آج کی نشست میں ہم کچھ اہم خبروں پہ بات کریں گے جس نے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں توجہ حاصل کی ہے۔ یہ وہ خبریں ہیں جو ہماری زندگی، معاشرے اور عالمی تعلقات کے حوالے سے اہم سبق دیتی ہیں۔ ہم ان خبروں کی تفصیل میں جائیں گے، ان کا تجزیہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ ان سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو آئیے ناظرین، آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلی خبر جو آج کل بہت زیادہ مارکیٹ میں ہے، وہ ہے امریکی خاتون کی۔ امریکی خاتون کی پاکستان میں ناکام شادی کی۔ خیر ناظرین، آپ نے دیکھا ہی ہوگا جو امریکی خاتون جو پاکستان آئی اور اس نے ایک نوجوان لڑکے سے شادی کا منصوبہ بنایا، لیکن یہ معاملہ ناکام ہو گیا۔ یہ خبر نہ صرف مزاحیہ پہلو رکھتی ہے بلکہ گہرے سماجی مسائل کو بھی اجاگر کرتی ہے۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ بات جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ رشتوں میں نیت اور مقصد کی شفافیت کتنی ضروری ہے۔ لیکن جو مثبت پہلو ہے، پہلے اس پہ اگر بات کروں تو پاکستان کی جو عوام ہے اس کی مہمان نوازی کی ہے۔ امریکی خاتون کے پاکستانی عوام کے حوالے سے مثبت خیالات نے دنیا کو ہماری مہمان نوازی کا ایک نیا پہلو دکھایا۔ ناظرین، پاکستان نے اپنی مہمان نوازی ایسی بھرپور دکھائی ہے کہ دنیا میں لوگ اب اس کو سراہ رہے ہیں، سوائے چند ایک ملکوں کے، وہ ملک آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو 9/11 کے بعد جو معاملات ہوئے، جس کی وجہ سے اسپیشلی یہ خطہ پاکستان یا افغانستان کے یہاں کے مسلمانوں کو بڑا ڈیفیم کیا گیا، اور اس کو آج تک لوگ رجسٹر کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ آ کے بولتے ہیں کہ جی ٹیررسٹ دہشت گرد یہ وہ، تو اس کا بڑا منہ توڑ جواب تھا یہ پاکستان کی مہمان نوازی اور بڑے دل کا مظاہرہ کرنا ایسے معاملے میں جہاں ایک خاتون آ کے وہ زبان بول رہی ہے، عجیب و غریب باتیں کر رہی ہے کہ سب لوگ جو دوسرے ملکوں کے لوگ ہیں وہ بھی ہنس رہے ہیں، لیکن پاکستانیوں نے اس کو فل مہمان نوازی کا ثبوت دیا، فل پروٹوکول دیا، ہر طرح سے سیفٹی سیکیورٹی دی۔ خیر ناظرین، یہاں میں ایک صحیح بخاری کی ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ اور پاکستانی ہم لوگ جو ہیں وہ ایسے مہمان نواز ہیں کہ کیا ہی بات ہے۔ اور خیر ناظرین، اگر میں اس کے دوسرے پہلو پہ بات کروں جس میں شادی ہے، یا کافی لوگ چاہتے ہیں کہ جی شادی ہو جائے ہماری، باہر پاسپورٹ مل جائے، اور اس ٹائپ کی سوچ رکھتے ہیں اور بڑی پیشکش بھی کی گئی، تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جب ہم مختلف ثقافتوں کو سمجھنے اور ان کے ساتھ معاملات کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو نتائج اکثر منفی ہوتے ہیں۔ اور ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہاں یہ سوال میں کہوں گا اٹھتا ہے کہ معاشرتی اور قانونی فرق کو نظر انداز کر کے ہم واقعی کامیاب تعلقات بنا سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ خواہش رکھتے ہیں کہ آپ شادی کریں کسی دوسرے کلچر میں یا دوسری نیشنلٹی میں، تو آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ وہ آپ کو بلکہ ایکسیپٹ کرنا ہے، کیونکہ ہمیں ایک دو دن تو یہ لوگ اچھے لگتے ہیں جب ایز اے مہمان آتے ہیں، لیکن پرماننٹ ہماری جب زندگی میں آتے ہیں تو آپ کو بڑے کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں۔ آپ کو ان کا کلچر سمجھنا پڑتا ہے، آپ کو ان کے جو ثقافت ہے اس کو سمجھنا پڑتا ہے، اور سب سے بڑی بات زبان ہے، ان کا رہن سہن ہے، اور جب آپ خاتون لے کے آتے ہیں تو وہ گھر کا ماحول اپنے اکارڈنگ کر لیتی ہے۔ خیر، اس واقعے سے جو ایک اچھی چیز ہوئی وہ مجھے یہ لگی کہ ایسے ملک جیسے کہ انڈیا ہے یا افغانستان ہے جو ہمیشہ بڑی ہیٹرڈ رکھتے ہیں پاکستان کے اگینسٹ، یا کچھ ایسے دوسرے ملک بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ پاکستان بڑا ڈینجرس ملک ہے، دہشت گرد ہے، برے لوگ ہیں، اور انفارچونیٹلی ہمارا امیج ایسا ہے دوسرے ملکوں میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارے پاکستان کا جو کریم ہے، جو اچھا طبقہ ہے، وہ باہر ملک سے گھومنے جاتا ہے، وہ رہتا نہیں ہے، تو ایکسپوئر بڑا کم ہے لوگوں کا ایسے لوگوں سے جو پاکستان
میں پراپر جن کی روٹس پاکستان کی ہیں، جن کا کلچر ہے، ایسے لوگوں سے ہے جو بیچارے صرف باہر کمانے کے گھر سے جاتے ہیں، ان کا کسی دوسرے سے جو لین دین ہے وہ بھی صرف اسی میٹر آف فیکٹ پہ ہوتا ہے کہ ہمیں کسی نہ کسی طرح ان سے پیسے مل جائے. تو وہ پھر ایسے بھی کئی لوگ ہم دیکھتے ہیں اسپیشلی مڈل ایسٹ میں اگر آپ آئیں، جنہوں نے کبھی اسلام آباد، کراچی، لاہور نہیں دیکھا ہوتا، اور ڈائریکٹ ان کو قطر، سعودیہ اور دبئی بھیج دیا جاتا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ جو شخص کبھی ایک سٹیج ہے، ہر انسان کی ترقی کی ایک سٹیج ہے، اگر آپ اس سٹیج سے نہیں گزریں گے، میں ڈاکٹر ہوں اگر، تو میں نے نرسری کلاس سے شروع کیا ہے انٹل میری ڈاکٹری تک، تو وہ ایک سٹیجز ہے، میں ڈائریکٹ ڈاکٹر نہیں پڑھ سکتا. تو آپ ڈائریکٹ جب بھیج دیتے ہیں تو آبویسلی اس کے لیے ایک وہ نئی جگہ ہوتی ہے، نیا سما ہوتا ہے، تو وہ پزل ہوتا ہے، وہ کنفیوز بھی ہوتا ہے. تو پھر جو ہے وہ جا کے بونگیاں مارتا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں ساری قوم ہی ایسی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. بڑے اچھے اچھے لوگ موجود ہیں، بلکہ دوسرے ملکوں میں تو پوچھا ہی نہیں جاتا. اس طرح جیسے خاتون آ گئی اور وہ عجیب اول بغول بول رہی ہے کچھ بھی، اور جو ہے وہ آپ اس کو پھر بھی پروٹوکول دے رہے ہیں، اس کو پھر بھی عزت دے رہے ہیں، پھر بھی رسپیکٹ دے رہے ہیں، جہاں کہہ رہی ہے اس کو وہاں کھانا بھی کھلا رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا ایک مثبت پہلو تھا پاکستانیوں کا. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ شوق آپ کو بہت ہے، کوئی انگریز پھنس جائے، پاسپورٹ مل جائے یا کوئی دوسری نیشنلٹی کی، بٹ یہ بڑا مشکل کام ہے، اتنا آسان نہیں ہے. آپ کا کردار، آپ کی بات، آپ کی سوچ سمجھ، آپ کا رہن سہن، آپ کا جو اخلاق ہے، یا پھر سب سے بڑی بات تو میں کہوں گا ایجوکیشن ہے، تربیت ہے، وہ کیا اس لیول کی ہے کہ آپ قبول کر سکیں ایسی خاتون کو. آپ تو سوشل میڈیا پہ آ کے لوگوں کو لیکچر جھاڑتے ہیں کہ جی آج اس نے دوپٹہ نہیں پہنا ہوا تو آج جو ہے وہ اس نے ڈانس کر دیا، تو ان کا تو کلچر ہی فرق ہے. تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. خیر ناظرین، مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا. آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست ڈاکٹر سمر حمدانی. اللہ حافظ، پھر ملیں گے واپس.